اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ احادیث پاک میں اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں بہت آئی ہیں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں تاریخ میں روزہ رکھتے تھے، اور ارشاد فرمایا آپ نے کہ اس تاریخ کا روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس تاریخ سے لے کے آنے والی اس تاریخ تک آدمی جو گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے صدقے و طفیل میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑ پیدا فرمایا جس پہاڑ کا نام قاف ہے، کوہ قاف۔ اس کے پیچھے ایک بڑی دنیا ہے جو انسانی دنیا سے بڑی دنیا ہے، اور اس دنیا میں اللہ کی نوری مخلوق فرشتے رہتے ہیں۔ اصحاب نے عرض کیا، رسول اللہ، اتنی بڑی دنیا پیدا کر کے اس میں اتنے فرشتے پیدا کر کے پروردگار عالم کا مقصد کیا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوری مخلوق اللہ کی یعنی فرشتے پورے سال رب کی عبادت اور رب سے عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، ہم نے جو تیری بے ریا عبادت کی ہے، اس تمام عبادات کا ثواب تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دے۔ اتنی برکتوں عظمتوں والی شب، اسے ہم نے حلوے کی شب بنا دیا۔ حالانکہ یہ جلوے کی رات تھی، اسے حلوے کی رات میں تبدیل کر دیا۔ حلوہ کھاتے ہیں، مستی اڑاتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ رب کی عبادت کرتے، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لیتی۔ سوال یہ بھی ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے کتنے رکھے جائیں؟ تعداد تو متعین ہے نہیں، البتہ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے بعد میں فوراً رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہیں، تو 15ویں تاریخ کے بعد اتنے روزے نہ رکھے جائیں کہ ادھر دقت و مشقت کا سامنا کرنا پڑے۔ بہتر یہ ہے کہ مختصر روزے رکھیں تاکہ رمضان کے فرض روزے رکھنے میں دقت و پریشانی نہ ہو۔ تو میری طرف سے گزارش یہ ہے، جہاں تک یہ میری بات پہنچے، کہ اس رات کو حلوے کی رات میں تبدیل نہ کر کے جلوے کی رات میں تبدیل کریں۔ رات کے اکثر حصے رب کی عبادت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ پوری رات ایک عبادت کریں، فجر کی نماز پڑھ کر ہی گھر واپس آئیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، احادیث تو بہت ہیں، مگر وقت کی قلت ہے۔ اس رمضان کے اسی شعبان کے مہینے کے بارے میں ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے برگزیدہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی، ان کا ایک نام مسیح بھی ہے۔ مسیح کہتے ہیں سیر کرنے والے کو۔ ہاں، تو چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ ایک بار پہاڑی سفر میں تھے، پہاڑ دیکھتے تھے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے تھے کہ میرے پروردگار، تو نے ایسے پہاڑ بھی پیدا فرمائے۔ اچانک یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں ایک اتنا سفید پہاڑ نظر آیا کہ اس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ وہاں رک گئے، رب کا شکر ادا کیا،
عرض کی پروردگار عالم یہ کالے نیلے پیلے پہاڑوں میں تو نے اتنا سفید پہاڑ بھی پیدا فرمایا، اسے دیکھ کے میں تعجب میں ہوں۔ تو ندا آئی عیسیٰ اگر تم چاہو تو ہم اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز تمہیں دکھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار میں تو حاضر ہوں، تیری نشانیاں دیکھنے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ بولا ہی تھا کہ وہ سفید پتھر، وہ وائٹ پتھر شک ہو گیا، پھٹ گیا۔ حکم ملا تھوڑا آگے بڑھو، اس میں جھانکو، اس کی درار میں۔ اس میں جھانکا تو ایک بزرگ ہیں جن کی بھویں سفید ہو گئیں اور وہ رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام کے بعد کلام شروع ہوا کہ بزرگ تم اس پہاڑ میں، اور وہ بھی اندر، آکسیجن کہاں سے؟ بولے سب میرا پروردگار، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق وہی ہے۔ بولے یہاں کتنے دن تمہیں ہو گئے؟ بولے 450 سال کا عرصہ ہو گیا اس پہاڑ میں مجھے رب کی عبادت کرتے ہوئے۔ عرض کی میرے پروردگار ان جیسا عابد و زاہد تو نے کوئی پیدا نہیں کیا ہوگا۔ تو ندا آئی عیسیٰ ابھی اس سے بھی زیادہ تعجب میں پڑو گے تو سبحان اللہ۔ تمہارے بعد میں اپنا محبوب بھیجوں گا دنیا میں، اس کا نام نامی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تو شان بڑی نرالی ہے، اور ان کی شان کیا، وہ تو بس اپنا تو اتنا کہہ کے دل بہلا لیتے ہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سبحان اللہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنے تو ایسے سنے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کہا عیسیٰ تمہارے بعد بھیجیں گے، ان کی شان کا تو کوئی مقابلہ نہیں مخلوق میں، البتہ ان کی جو امت ہوگی، ان کی امت کا ایک فرد اگر شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کر لے گا تو اس کے 450 برس کی عبادت اس کی ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عرض کی پروردگار عالم تو اس امت کا نبی تو مجھے بنا دیتا۔ بولے نہیں، وہ تو مخصوص ہے میرے محبوب کے لیے۔ تو میرے پروردگار اگر یہ نہ صحیح تو یہی مجھے عطا فرما دے کہ اس نبی کی امت میں مجھے پیدا فرما دے۔ واہ واہ واہ، ماشاء تو پروردگار عالم کو نبی کی دعا پروردگار عالم نے قبول کر لی، اور آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ تشریف لائیں گے، اور جب اس دنیا میں آپ 40 سال حکومت کریں گے تو آپ خوش ہو جاؤ، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں ہوں گے بلکہ امت کی حیثیت سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک امتی کی حیثیت سے ہوں گے، اور اس بات پہ بھی آپ حکیم صاحب بہت خوش ہوں گے کہ ان کا مسلک بھی مسلک امام اعظم ہوگا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اتنی برکتیں ہوں گی اس دنیا میں، اتنی برکتیں نازل فرمائے گا پروردگار کہ ایک دن ایک ہفتے کی برابر لگے گا، ہفتہ مہینے سے زیادہ، پھر سے دن بڑے لگے۔ ہاں، اور عالم یہ ہوگا کہ ایک انار کے اگر 2 ٹکڑے کرے جائیں تو 2 چھاتے بنائے جا سکتے ہیں، ہر ایک چھاتے میں 3-4 آدمی چھپ سکتے ہیں بارش میں، ہے نا؟ 40 سال شاندار پوری دنیا میں کوئی محل، کوئی گھر، کوئی جھونپڑی، کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریلی سے آواز بھی اٹھی ہے کہ دن آئے گا کہ یہود و نصارہ
محمد محمد پکارا کریں گے۔ پکارا کریں گے، ہاں، تو وہ دن بھی آنے والا ہے، برکتیں بھی نازل ہونے والی ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو علماء سے ٹچ رکھنا چاہیے۔ جی بے شک، خاص دیندار لوگوں کے پاس جب بھی وقت ملے تو بیٹھ جانا چاہیے، جی بے شک، اور ان سے نہ سیاست پہ بات ہو، نہ ان سے تجارت پہ بات ہو، جی ان علماء سے بات مذہب اسلام پہ ہونا چاہیے۔ اسلام پہ بات ہو، محبت رسول پہ بات ہو، جی بے شک، اب یہ تو سب عظمتیں، یہ تو سب فضیلتیں بیان کی جا سکتی ہیں اور لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اصل مقصد فضیلت کا نہیں ہے، اصل مقصد ہے مذہب اسلام جو آفاقی مذہب ہے اس پر کیسے عمل کیا جائے۔ کیسے بول کے ہے؟ مکمل نظام حیات اسلام ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو اب رمضان کا مہینہ بھی انشاءاللہ آئے گا، پھر رمضان کے مہینے میں بھی آئیں گے منصوری صاحب کے پاس انشاءاللہ، جی اور پھر ذرا کچھ کتاب آگے رکھ کے کچھ بیان کریں گے۔ ابھی تو ایسے ہی